پیارے بچوں، جیسا کہ آپ اچھا جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی ہیں، اور آپ کی مرتبے کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ اور تمام ملائکہ رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ تم بھی درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کرو۔ اس سے آپ کے مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام ہیں، امام الانبیاء آپ کا نام ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، ایسے نبی کے خادم ہیں، ایسے نبی کے غلام ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نے یہ آدیش بھی دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ آپ سے اچھا طریقہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنا ہی بڑا ماڈرن ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس سے بہتر طریقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کی رضا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کر دے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اللہ کے رسول وہی حکم کا ہی جو اسوہ ہے، آپ کا جو حکم ہے وہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں خاص طور سے جہاں اوریانیت کا دور ہے، جہاں فتنوں کا دور ہے، اور اس سیلاب کو روکنے کا جو کام یہ امت مسلمہ، یہ بچیاں، یہ بچے اور ان کے اساتذہ اور ان کی جو انتظامیہ وہ کر رہی ہے، یہ بڑا کام ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ میں ڈی ایس سائنس اکیڈمی میں بہت پہلے سے جڑا ہوا تھا، ایک پارٹنر کی حیثیت سے میں نے اس میں پڑھایا نہیں ہے آج کے 16 سال پہلے۔ میں ابھی بھی جو بلڈنگ میں چل رہا ہے وہاں پہ وہ ہماری بنائی ہوئی ہے۔ وہاں پہ بچیوں کی جو ڈریس ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ وہاں 3 یا 4 بچیاں جو وزیر پور سے آتی ہیں، مسلم بچی ہیں، وہ ساری محفل میں، ساری اسکول میں الگ لگتی ہے بالکل، اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو بہت ترس آتا ہے، بہت رحم آتا ہے کہ ان بچیوں کا ہوگا کیا، یہ تو جہنم کا ایندھن بنے گی۔ لیکن جب آپ کو دیکھا تو لگا کہ اس سیلاب کو، اس برے دور کو دور کرنے میں ہماری بیٹیاں چرو ادا کریں، دوسری بہنوں کو، دوسری جو آپ کی سہیلیاں ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ لہذا آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ کی جنت کی جو سردار ہیں سیدۃ النساء حضرت فاطمہ ہیں۔ آپ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتی ہیں تو آپ ان کی زندگی کو پڑھیے، آپ کی سیرت کو، کردار کو پڑھیے۔ آپ کیسے رہتی تھی، کیسے سہتی تھی، آپ کا لباس کیا تھا، آپ کی حیا و شرم کا عالم کیا تھا، تو آپ جنت میں ملیں گی نا جو آپ کو گلے سے لگے۔ لہذا اس وقت جو صورت حال ہے پوری دنیا کی وہ بہت خطرناک ہے، اور اس پورے خطرناک دور میں آپ لوگ ہی کہ جو سیلاب کو روک سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہو کہ حیا شرم یہ زیور ہے، یہ زینت ہے، یہ سونے اور چاندی کے کنگن اور یہ چوڑیاں یہ زیور نہیں ہے۔ اصل زیور جو ہے وہ حیا کی لباس ہے۔ اور یہ طے مانیے کہ کوئی بھی مرد ہو چاہے عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ جتنا کپڑے پہنے گا اتنا ہی خوبصورت لگے گا، اتنا ہی اچھا لگے گا، طے ہے یہ بات۔ اور اس کو اتنی ہی عزت سے دیکھا جائے گا، اتنے ہی احترام سے دیکھا بھی جائے گا۔ ڈی ایس میں کم سے کم 800 کے آس پاس بچے ہیں مجھے معلوم ہے، 11 12۔ ان
وزیر پور سے آتی ہیں لباس میں الگ ہی لگتی ہے وہ. ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کوئی پروقار اور بہت ہی مطلب قابل رشک جو ہے بچیاں ہیں جن کے سامنے دیکھنے کی ہمت نہیں پڑتی. تو یہ جو چیز ہمیں دی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ کے اس میں سے ہمیں ملی ہے اسے سمجھنے کی اسے پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ایک آخری جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ خاص طور سے بچوں سے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر ایک مسلم کا فرض ہے آپ جانتے ہیں لیکن اس تعلیم سے پہلے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات وہ جاننا پڑے گا. آپ کو دین کا علم حاصل ہونا چاہیے ورنہ میں نے دیکھا ہے میری زندگی میں جو خالص انجینئر ہے یا آئی ایس ہے وہ چور ہے ڈاکو ہے ماں باپ کے نافرمان ہیں ماں باپ کو ٹھوکر مارنے والے ہیں. لیکن اگر کوئی انجینئر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ انجینئر بنتا ہے تو لوگوں کی بھلائی کرتا ہے. وہ ایماندار ہوتا ہے وہ چور نہیں ہوتا. اگر ایک ڈاکٹر دینی تعلیم کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے. وہ لوگوں کی جیبوں کو خالی نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے. اس کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے لہذا وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے. اگر وہ ایڈمنسٹریشن میں ہوتا ہے تو انصاف کرتا ہے نیائے کرتا ہے. وہ چند کاغذ کے ٹکڑوں میں بک نہیں جاتا وہ. لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی صرف اور صرف اسلام اسلامی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب جھوٹ ہے سب غلط ہے ناکامی ہے. لہذا ہم کو دینی تعلیم حاصل کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا نام کہیں بھی کسی جگہ پر بھی کبھی بھی لیتے ہوئے فخر محسوس کرنا ہے کہ ہم وہ خوش نصیب امت ہیں ہم وہ خوش نصیب فرد ہیں کہ جن کی زبانوں پر اللہ کا نام جن کی زبانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جن کی زبانوں پر بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. ہمیں خوش نصیبی ہمیں فخر ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بار بار. ورنہ کتنے لوگ ہیں جن پر غصہ بھی آتا ہے اور ترس بھی آتا ہے کہاں کہاں اپنی جو زمینیں ہیں اس کو ٹکاتے پھرتے ہیں. کتنی گندگیاں ہیں جن میں وہ لٹ پڑتے ہیں. انہیں احساس نہیں ہے کہ کل مرنے کے بعد کیا ہوگا. جہنم کی آگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی انہیں معلوم نہیں. انہیں بتانا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کھلونے کو سامنے مت جھکو. زمین اور آسمان کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے. وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب. لہذا آخری بات باقی تعلیم حاصل اور حجاب پہنتے وقت برقع لگاتے وقت اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کیجیے. اللہ کا شکر ادا کریے اپنے دل سے. تیرا شکر ہے کہ ہم کو لباس ڈھکنے والا بنایا. ورنہ کتنی بچیاں ہیں جن کو دیکھنے میں بھی شرم آتی جن کو دیکھا نہیں جاتا. کیا کریں ان کے پاس یہ تعلیمات ہی نہیں. اور ایک میں جو اکثر کہا کرتا ہوں وہ یہ کہ اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھیں. یہ بڑی فتنہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ آج کا. اسے اپنے آپ کو دور رکھیں. کوئی ضرورت نہیں تم کو. آپ کتابوں پڑھیے. بہت سے لوگ قرآن کریم کی بہانے وہی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں موبائل سے. غلط ہے یہ. قرآن کریم ہے تو اپنی صحیح شکل میں پارے ہے قرآن کریم ہے. آپ وضو کریے رہ لے کے بیٹھیے سلیقے سے بیٹھیے. چلتی پھرتی موبائل سے قرآن کریم پڑھنا یہ قرآن کریم کے تقدس کو پامال کرنا ہے. لہذا سیرت ہو چاہے قرآن کریم ہو اسے موبائل کے بجائے اس سے پڑھیں. اپنے گھروں میں بھی موبائل کے نقصان سے بچائیے لوگوں کو. یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں دنیا بہہ رہی ہے. اور ایک سیلاب ہے جو آیا ہوا ہے. کسی کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی گندگی سے بچ جائے گا.
اس لیے کہ جو بھی سرور ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہودوں کا ہاتھ، وہ تمہیں چین سے نہیں رہنے دیں گے، وہ تمہیں نیک راہ پر چلنے نہیں دیں گے، حتی الامکان وہ چاہیں گے کہ یہ امت بگڑ جائے، یہ غلط ٹریک پہ چلی جائے، ان کے بچے صالحیت کی طرف نہ جائیں، نیک و صالح نہ بنے، بلکہ آوارہ بن جائے، نہ بنے بلکہ بے حیا بن جائے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ موبائل کو چھوڑ دیں، موبائل مت دیکھیں، اس سے دور رہیے، اسے نفرت کیجیے، اور قرآن کریم کی جو اصل شکل ہے اس کو پڑھنے کی کوشش، سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں غفار صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ بچیوں کے لیے کم سے کم سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے چھوٹے جو چیپٹرز ہیں ان کو شروع کرنا، تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہم کو اس نے اس نسبت پر جمع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، اور آپ کی محبت کی بنا دنیا کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی، اور آپ کے ذریعے جو تعلیمات لائی وہی حق ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے جھوٹ ہے، سب غلط ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام بچوں کو، تمام بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اللہ تعالیٰ شیطان کی جو شرارتیں ہیں اس سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اس پرفتن دور میں آپ کو اس جو برے خیالات ہیں اس کے، جو آپ کے بارے میں جو اس کی بری پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ رکھے، اور ہمیشہ ایسے تھے مسلم، ہمیشہ مرتے دم تک آپ کو ایمان پر، اسلام پر جمائے رکھے، اور آپ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، پوری دنیا کی خدمت کرنے والے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور اپنے ماں باپ کو رسوا کرنے میں آپ کا رول نہ ہو، بلکہ اللہ دنیا میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے ماں باپ کو آپ کی وجہ سے عزت ملی کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جن کی بچی ہے، یہ وہ ماں باپ ہیں جن کی بچیاں یہ کتنی نیک ہیں، کتنی شاندار سیرت کی بچیاں ہیں، کتنے شاندار اچھے رزلٹ کی اور کتنے اچھے بچے ہیں، تو آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی عزت ہو، ان کی جو توقیر اس میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ صرف یہ کہ آپ کی بلکہ آپ لوگ ان کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے پھر اس کے بارے میں دعائیں پروردگار جو کچھ بھی تیری توفیق سے ہم نے یہاں بچوں کے ذریعے سنا ہے یا سنایا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے ہاتھ دعا کرو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا